آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد کا سلام و آداب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، احادیث سے معلوم ہوا ہے کہ فرعون جس طرح اس دنیا میں کفر و تکذیب میں لوگوں کا امام تھا، قیامت کے دن بھی امام رہے گا۔ قرآن حکیم میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر خیر اور فرعون کی سرکشی اور بغاوت کا سب سے زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اہتمام کے ساتھ تذکرہ کیا تاکہ آنے والوں کے لیے باعث عبرت اور نصیحت ہو اور انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کی بغاوت نہ کرے۔ مالک سے بغاوت کا انجام بہت ہی برا ہے اور لعنت کا سبب ہے، اور یہ لعنت دنیا میں راہ ہدایت سے دور رکھتی ہے، حق کو سمجھنے کی راہ میں رکاوٹ بن جاتی ہے، دل کا رخ حق تعالیٰ کی جانب سے ہٹ جاتا ہے، اور پھر تباہی اور بربادی کی جانب انسان کامیابی جان کر ہلاکت کے گھاٹ پر پہنچ کر غرق ہو جاتا ہے۔ یہ سب لعنت اور لعنتی کام کا اثر ہوتا ہے، اور آخرت میں لعنت کی جگہ جہنم ہے، اور اسے وہیں کا مکین بنا دیا جاتا ہے۔ سامعین، زمین میں فساد پھیلانا اور قطع رحمی کرنا لعنت کا سبب ہے۔ قرآن حکیم کی سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے جس کا ترجمہ ہے، پھر تم سے یہ بھی توقع ہے کہ اگر تم کو حکومت مل جائے تو خرابی ڈالو ملک میں اور قطع کرو اپنی کرامتیں۔ ایسے لوگ ہیں جن پر لعنت کی اللہ نے، پھر کر دیا ان کو بہرا اور اندھی کر دی ان کی آنکھیں۔ مطلب یہ ہے کہ حکومت اور اقتدار کے نشے میں لوگ عموماً اعتدال اور انصاف پر قائم نہیں رہا کرتے۔ دنیا کی حرص اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، پھر جاہو مال کی کشمکش اور غرض پرستی میں جھگڑے کھڑے ہوتے ہیں، جن کا آخری نتیجہ ہوتا ہے عام فتنہ اور فساد اور ایک دوسرے سے قطع تعلق۔ حضرت صبحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کے رزق اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ صلہ رحمی کرے، اور صلہ رحمی یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی عزیز قرابت کا لحاظ کرتا ہے تو اس کے ساتھ ایسا ہی حق قرابت کی ادائیگی کا معاملہ کیا جائے، بلکہ صلہ رحمی کی حقیقت وہ ہے جس کو صحیح بخاری میں فرمایا گیا ہے، یعنی وہ شخص صلہ رحمی کرنے والا نہیں جو صرف برابر کا بدلہ دے، بلکہ صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے کہ جب دوسری جانب سے قطع تعلق کا معاملہ کیا جائے تو یہ ملانے اور جوڑنے کا کام کرے۔ صحیح احادیث میں یہ بھی ہے کہ قرابت کے حق کے معاملے میں دوسری طرف سے برابری کا خیال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر دوسرا قطع تعلق کرے اور ناروا سلوک بھی کرے، جب بھی تمہیں حسن سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے۔ بخاری شریف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص صلہ رحمی کرے گا اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو اپنے قریب کریں گے، اور جو رشتہ قرابت قطع کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو قطع کر دیں گے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اقربا اور رشتہ داروں کے ساتھ اقوال و افعال اور مال خرچ کرنے میں احسان کا سلوک کرنے کا تاکیدی حکم ہے۔ بخاری میں روایت ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا کر چکا تو رحم یعنی رشتہ ناتا کھڑا ہوا اور رحمان سے چمٹ گیا۔ اس سے پوچھا گیا کیا بات ہے، تو اس نے کہا یہ مقام ہے ٹوٹنے سے تیرے پناہ میں آنے کا۔ اس پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کیا تو اس سے راضی نہیں کہ تیرے ملانے والے کو میں ملاؤں اور تیرے کاٹنے والے کو میں کاٹ دوں؟ اس نے کہا ہاں، اس پر میں بہت خوش ہوں۔ یعنی رشتے ناطے کو ملا کر رکھنا اللہ کی رحمت کا پیغام ہے، اور جو رشتے ناطے کا لحاظ اور خیال نہ کرے، چغل خوری، بدگوئی، جھوٹے الزامات اور فریب اور دھوکہ دہی کے ذریعے نفرت، کدورت، بغض اور عداوت، لڑائی اور جھگڑے کا ذریعہ بنے، جس سے رشتہ ناتا ٹوٹنے کا ذریعہ ہو، اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو اپنی رحمت سے دور کر دیں گے۔ اس لیے مسلمان مرد اور عورت کو اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ آج کے اس بد دینی کے دور میں یہ بیماری بہت تیزی کے ساتھ مسلمانوں میں پھیل رہی ہے، جو جڑے ہوئے دلوں کو توڑتی رہتی ہے۔ ناعاقبت اندیش مرد اور عورت نے اس کو اپنا مشغلہ بنا رکھا ہے۔ ایسے مرد و خواتین کو یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ رشتہ داروں کے بیچ لگائی بجائی کی سخت سزا
آخرت میں تو ہے ہی، مگر ایسے مرد و خواتین دنیا میں بھی بے عزت اور بے بھرم ہو جاتے ہیں، لوگوں کے دلوں سے اتر جاتے ہیں، نظروں میں گر جاتے ہیں، اولادیں نافرمان ہو جاتی ہیں، گھر میں بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے، گویا کہ دوسروں کے لیے گڑھا کھودنے والے خود ہی گہرے گڑھے میں گر جاتے ہیں۔ الغرض دل کا سکون اور اطمینان اس میں ہے کہ دوسرے متعلقین کو بھی سکون اور اطمینان سے رہنے دیا جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، میرے نزدیکی قرابت دار مجھ سے بدسلوکی، جھوٹے الزامات، بے بنیاد پروپیگنڈے کے ذریعے رشتہ توڑتے رہتے ہیں اور میں انہیں معاف کرتا رہتا ہوں۔ وہ مجھ پر ظلم کرتے ہیں، میں ان کے ساتھ احسان کرتا ہوں، وہ میرے ساتھ برائیاں کرتے رہتے ہیں، تو کیا میں ان سے بدلہ نہ لوں؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اگر ایسا کرو گے تو تم سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے۔ تو صلہ رحمی پر رہ اور یاد رکھ کہ جب تک تو اس پر باقی رہے گا، اللہ کی جانب سے تیرے ساتھ ہر وقت معاونت کرنے والا رہے گا۔ حقیقتاً صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو کسی احسان کے بدلے احسان کرے، بلکہ صحیح معنی میں رشتے ناطے ملانے والا وہ ہے کہ اگر اسے کاٹتا جائے تو ملاتا جائے۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی اپنی عاقبت کو برباد کرتا ہے، یعنی رشتے کا لحاظ نہ کر کے رشتے داری کو توڑتا ہے، تو اگلے کو اس کی وجہ سے جوابی کارروائی نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اس نے تو اپنے ہاتھوں اللہ کی رحمت سے رشتہ توڑ لیا۔ اب یہ رحمت کا جس دن محتاج ہوگا، اللہ کی رحمت واسعہ سے دور کر دیا جائے گا اور رحمتوں سے محروم ہوگا۔ اگر کسی کو شوق ہو کہ ہم دنیا میں رشتہ ناتا توڑ کر اللہ کے غضب اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں پھلے پھولیں، تو یہ اس کا نصیب ہے۔ ہم کو تو آخرت میں اللہ کی رحمت اور مغفرت کا ہی سہارا اور وسیلہ ہے۔ اسی کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم بھی جوابی کارروائی میں رشتہ ناتا توڑ دو گے تو سب کے سب چھوڑ دیے جاؤ گے، یعنی سبھی اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جاؤ گے۔ برائی کا جواب برائی نہیں، گالی کا جواب گالی نہیں، غلاظت اور پیشاب کو دھلنے کے لیے پیشاب نہیں ہوتا، بلکہ غلاظت کو صاف کرنے کے لیے پاک اور صاف پانی کا استعمال ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور نورانی ہدایات ہماری رہنمائی کرتی ہے کہ بدبختوں اور کمبختوں کا جواب دینے کے لیے تم بدبخت اور کمبخت نہ بنو، تم نیک بخت اور سعادت بخت بنو۔ اگر اگلا تم کو گالی دے کر اپنی نیکیاں تم کو بارگاہ الہی میں دینے کا قدم اٹھا چکا ہے، تو تم گالی نہ دے کر اس کی نیکیاں لے لو اور اپنی نیکیاں کبھی اس کو نہ دو۔ تمہیں رحمان کی رحمت ملے گی اور گالیاں دینے والا رحمت سے دور ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ رحم کرنے والوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی رحم کرتا ہے۔ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمانوں والا تم پر رحم کرے گا۔ رحم رحمان کی طرف سے ہے، اس کو ملانے والوں کو اللہ تعالیٰ ملاتا ہے اور اس کے توڑنے والوں کو خود اللہ سبحانہ تعالیٰ توڑ دیتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب زبانی دعوے پڑ جائیں، عمل گھٹ جائیں اور زبانی میل جول ہو، رشتہ دار سے بدسلوکی کرنے لگے، تو اس وقت ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی اور ان کے کان بہرے اور آنکھیں اندھی کر دی جاتی، یعنی آدمی حق اور انصاف سے بہرا اور اندھا ہو جاتا ہے۔ یہ اس کو سزا ملتی ہے کہ حق بات اس کو سننا بھی گوارا نہیں اور حق بات کی طرف وہ نظر نہیں اٹھاتا، جان کر بھی جب حق کو نہیں مانتا تو پھر کیا رہ گیا؟ یعنی اللہ کی پھٹکار نے اسے بالکل ہی سنگ دل بنا دیا کہ کسی کے سمجھانے سے بھی نہ سمجھے، اندھے اور بہرے ہو گئے۔ یہ سب کچھ ان کے اپنے کرتوت کی سزا ہے۔ یہ کتنی سخت وعید ہے، اولئک الذین لعنہم اللہ، یعنی ایسے آدمی جو زمین میں فساد پھیلائیں اور رشتے ناتوں قرابتوں کو قطع کریں، توڑیں، ان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیا۔ ہمیں اس کا پورا خیال رکھنا چاہیے۔ دراصل آج کے مسلمانوں کی زندگیوں سے قرآن حکیم نکل گیا ہے۔ قرآن حکیم بس مردوں کو بخشوانے کے لیے پڑھا جاتا ہے یا پھر ثواب کی نیت سے پڑھا جاتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں، یہ کتاب تلاوت کے ساتھ اصل کتاب ہدایت ہے۔
اس کی ہدایات اور تعلیمات پر عمل کرنا ہی ہماری سعادت کی دلیل ہے۔ اس سعادت تک پہنچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ براہ راست قرآنی تعلیمات سے استفادہ کیا جائے۔ سامعین، جھوٹ، فریب، دغا بازی، الزام تراشی اور آپس کی دل شکن اور دل خراش باتوں سے ہمیں فساد پیدا نہیں کرنا چاہیے، اور انہی بنیادوں پر رشتہ ناتا ٹوٹتا ہے اور لعنت برستی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم خود کو رحمت کے سائے میں رکھیں اور اپنے گھروں کو لعنتی ماحول سے بچا کر رحمتی ماحول میں تبدیل کریں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری زندگیوں کو لعنتی کاموں سے بچائے۔ اور سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا وقت بھی اب ختم ہوتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آئندہ ملاقات تک کے لیے محمود احمد کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ پروگرام آواز جرس کے سامعین کی خدمت میں محمود احمد۔